اینڈ نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے ایچ ایم ایس اسٹیڈیم بنگلورو میں، جس میں کہ اب ٹاپسی ٹربی سے رہا اسٹارٹ انڈیا کا، سیکنڈ لوئسٹ ٹوٹل پہ انڈیا آؤٹ ہوا، وی آل نو اباؤٹ اٹ. اور اس کے بعد جو ہے ان رسپانس ٹو انڈیا نیوزی لینڈ نے اچھے رنز کیے، 404 رنز پہ ان کی ٹیم آؤٹ ہوئی. 360 پلس کی ان لوگوں نے لیڈ لے لی تھی انڈیا کے اگینسٹ. رچن رویندرا پلیڈ ویری ویل، پھر ان کا ایک اور بیٹر تھا آئی تھنک کانوے تھا، وہ 90s میں آؤٹ ہوا. اوور آل انہوں نے اچھا رسپانس دیا اور دین آگے باری انڈیا کی. انڈیا نے اپنے رسپانس میں دے اسٹارٹ پریٹی ویل. جیسوال جلدی آؤٹ ہو گیا، لیکن جب روہت اور وراٹ نے ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ لگائی، روہت میڈ 50، وراٹ ویلکم بیک ٹو بٹ آف فارم، 70 اس نے رنس کیے. 70 رنس کے بعد کیم سرفراز خان، شبمن نہیں کھیل رہا تھا، سرفراز نے بھی جو ہے اپنا 150 بنا کے بتا دیا کہ اس میں پوٹینشیل کتنا ہے. پوائنٹرس کی اچھی پارٹنرشپ رہی، اوور اینڈ ابو پارٹنرشپ دونوں کی اچھی رہی. لیکن جو لوور آرڈر تھا انڈیا کی ٹیم کا، کے ایل راہل، رمیندر جڈیجا، ایشون، ایون بمراہ اینڈ سراج، دے آل فیل ٹو میڈ این امپیکٹ. تو پہلے ان کا پوری بیٹنگ کرمبل کی تھی، سیکنڈ اننگز میں ان کا لوور آرڈر کرمبل کر گیا. بڑے لوگ کویشچنس کر رہے کہ جناب اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے کہ انڈیا کا یہ اسکور جو کم ہوا ہے اس کے اوپر انڈین کرکٹ جو ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بیکاز میں آئی تھنک ون آف دا ویری فیو پیپل ان پاکستان میڈیا جو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ کرکٹ میں جو ہے نا جو ٹیئر سسٹم ہے ایور سنس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ آئی تو 2 ایئر سے ایک ٹیئر سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ جس کے 3 ٹیئرز ہیں مینس کرکٹ کے. ٹاپ ٹیئر میں انڈیا، دین آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ، سیکنڈ ایئر میں ساؤتھ افریقہ اینڈ نیوزی لینڈ، اور تھرڈ ایئر میں از شری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اینڈ پاکستان. تو اس طریقے سے جو ہے نا ٹیمز جو ہے ڈیوائڈ ہوئی، ایون ویسٹ انڈیز بھی اسی ٹیئر میں آتی ہے. اب اس کے اوپر ہمارا اپنا پرسنلی ہم کیا اپنا اوپینین کہتے ہیں. عاطف بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اٹس سو گڈ ٹو سی یو. میں فار شیور اف یو ہیو اینی کویشچنز آپ مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کو اس پہ رسپونڈ کروں گا. ابھی ہم بات کرتے تھے انڈیا کی سیکنڈ اننگس کی، جو انہوں نے رسپانس دیا، بہت اچھا رسپانس انڈیا نے دیا. دے مینیج ٹو اسکور پریٹی ویل. 106 رنس کا انہوں نے ٹارگیٹ نیوزی لینڈ کو دیا ہے. فرسٹ اننگس میں اتنے بڑے کلیپس کے بعد یس اٹ از اے کمینڈیبل تھنگ کہ انڈیا ہیز لٹرلی باؤنسڈ بیک ٹو دی اوکیزن. کے ایل راہل کے بارے میں بڑی اپریہنشن ہے لوگوں کو کہ جناب کے ایل راہل کی سلاٹ خطرے میں ہے، یا اب جب سرفراز نے سینچری مار لی 150 کر لی ہے تو رشبھ پنت کی سلاٹ خطرے میں ہے. میں آپ اپنے آڈینس کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ٹاپ ٹیئر کی ٹیم ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پورا ایک اپریٹس ہوتا ہے ٹیمز کا. وہ جو اپریٹس آف دا پورا یونٹ ہوتا ہے، سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے، کرکٹ کمیٹی ہوتی ہے، پورا بورڈ بیٹھتا ہے، پورا برین اسٹارم کرتا ہے. تو وہاں نی جرک ریئیکشنز نہیں ہوتے. They don't decide as we do in Pakistan or as we would be doing in Bangladesh or even in Sri Lanka. وہاں پر اگر کے ایل نے اس اننگز میں اچھا نہیں کھیلا تو وہ خاص رول ہے اس کا. کے ایل اپنی جگہ پہ ہی اسٹے کرے گا، جیسا انڈین تھنک ٹینک ہے، گوتم گمبھیر ہے یا روہت شرما ہے، دے ول ناٹ پریس اینی پینک بٹنس ایٹ آل. تو اس میں اپنی جگہ اسٹے کرے گا. پلس سرفراز کے بارے میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے ہمارے فرام اکراس انڈیا ایز ویل. وہ میں ابھی حافظ عمران صاحب کے چینل پہ میں لائیو کر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ جناب کس کی باری آئے گی اب اپنا اس کے اوپر سرفراز خان شبمن گل کی اب کیا واپسی ہو سکتی ہے؟ بھائی بالکل واپسی ہو سکتی ہے. شبمن گل کی جگہ ہے، شبمن گل اور یشسوی جیسوال انڈیا کے ٹیلنٹ ریٹینشن پروگرام کا پارٹ ہیں. انہوں نے یہ روہت کی اور وراٹ کی جگہ لینی ہے. اچھا عاطف بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کازن ٹرافی اسٹارٹ ہونی ہے لیکن ابھی وینیوز اور ٹیمز کے اناؤنس. جی بالکل عاطف بھائی، یہ تو دیکھیے نا اب یہ تو اب آپ بتائیں یہ آپ کا فوکس ایریا آف فوکس ہے. یہ ہوتا کیا ہے، بورڈ کے جن آفیشلس کا ڈومیسٹک کرکٹ میں پارٹ ہوتا ہے ہیڈڈ بائی جنید ضیاء. جنید ضیاء کب سے میں بار اپنی تمام ویڈیوز میں، اپنی سما کے اپیرنس میں، حافظ عمران کے شو پہ ہمیشہ یہ بات کہتا آ رہا ہوں، جب تک آپ اپنی یہ بیوروکریسی فرام دا کرکٹ بورڈ فارغ نہیں کریں گے کرکٹ کبھی تھرائیو نہیں کرے گی. آپ کی بڑی نرسریز کیا ہیں؟ کازن ٹرافی آپ کی ٹاپ ٹرافی ہے نا، جس میں کہ آپ کے ٹاپ پلیئرز ڈومیسٹک سرکٹ کے کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ ابھی تک اس کے وینیوز ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سیزن ہیز آلریڈی بگان. کتنا ٹائم ہو گیا؟ سپٹمبر سے آپ کا سیزن فل سٹارٹ ہوا ہے. آپ کے 2 مہینے ہونے والے ہیں، 50 دن ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. دس از ہاؤ دے فوکس آن کرکٹ. میں صرف ابھی جس پہ انڈیا کے اس پہ بات کر رہا تھا، انڈیا اور نیوزی لینڈ کے میچ پہ، تو ابھی کل کا دن ہے اور نیوزی لینڈ ٹرائی کر کے جتنی جلدی اس میچ کو فنش کر سکیں وہ کر دیں. لیکن اف یو سے کہ اس بار یہاں پر چانس انڈیا کا بنتا ہے. اف انڈیا اسکورڈ لیڈ 150 سے اوپر کی لیڈ ہوتی نا تو وہاں چانس بن سکتا تھا. جی عاطف بھائی آپ کہہ رہے ہیں پروفیشنلزم نہیں ہے. نہیں سر، پروفیشنلزم کی بات نہیں ہے، تنخواہ لینے میں سارے بڑے پروفیشنل ہیں، لیکن اگر آپ بات کریں کہ ول ٹو پرفارم تو وہ ہو نہیں سکتا نا. جب آپ سفارش پہ آئیں گے، آپ کا نان کرکٹنگ جاب ہے،
آپ نے ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنا ہے، اور آپ نہ صرف ایڈمنسٹریشن کی بجائے آپ چلے جاتے ہیں کرکٹنگ میٹرز کے اندر، کرکٹ کی سلیکشن کے اندر. وہاں جا کے آپ جو اچھے بندے ہوتے ہیں، جو بندے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور صرف یس سر والے بندے نہیں ہوتے، آپ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان تینوں بندوں نے، عثمان بالا نے، جنید ضیاء، ندیم خان، ان لوگوں نے کتنے پلیئرس کے ساتھ اپنے جو ہے اپنے اسکور سیٹل کیے ہیں. ان نے گریٹ پلیئرس کو آنر نہیں دیا، اور کرکٹرس کی وجہ سے نو ون از ابو دا گیم. دس کرکٹ بورڈ از ابو دا گیم آئی بلیو. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا ان پہ ابھی فوکس آنا ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو بندے ہیں اپنا، یہ ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں، دے ول بی پٹ انڈر دا کوشچن. محسن نقوی از گوئنگ ٹو کوشچن دیم، اینڈ دیٹ دا نیوز از رائٹ ٹرم دا کارنر. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ عاقب جاوید جو ہے، ان کو جب سلیکشن کمیٹی کا پارٹ بنایا گیا، عاقب کی نا اپنے کرکٹنگ کریئر میں بہت کم لوگوں سے بنی ہے. بیکاز عاقب تھوڑا سا جھٹکا سا آدمی ہے شیخو پورے سے. ہی از اے نو بلشٹ گائے. وہ کسی کے نہ تو گروپ کا پارٹ بنتا ہے، نہ کسی سے بغیر ضرورت کے سلام لیتا ہے. اس بندے نے 8 سال لاہور قلندرز کے لیے کام کیا، اور اس نے پاکستان کی کرکٹ میں کنٹریبیوٹ کیا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ونڈ شیلڈ کرکٹر نہیں ہے، وہ فٹ آن دا گراؤنڈ رکھ کے کرکٹ کھیلنے والا اور کو سمجھنے والا بندہ ہے. جیسا سلمان بٹ کی میں تعریف کرتا ہوں، سب وہ بھی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک بیسکس پہ اسٹک کرنے والا بندہ آپ کے کرکٹ بورڈ میں آیا، آپ کے سلیکشن پینل میں آیا، اس نے آپ کی سلیکشن کمیٹی کا آپ کے میچ کا 5 پلٹ دیا. اس نے کیا کیا؟ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب لگایا، اور اس طریقے سے وہ آگے سے ان کو آگے پروپیل کر گیا. ابھی ہم ایک اور صاحب ہیں، ہمیں چاہیے عامر سہیل صاحب کو بھی اس سلیکشن کمیٹی میں لیں. علیم ڈار صاحب ان کو لیا تو ہے، لیکن میرا خیال تھا ان کا اسٹیچر بہت بڑا تھا. وہ ایک ایڈجوڈیکیٹر تھے، ایک امپائر تھے. دنیا میں انہوں نے اپنے امپائرنگ کے جھنڈے گاڑے ہیں. ان کو شاید اس پینل میں نہ بھی آتے تو ایسے کو فرق نہیں ہوتا. اپنی اس تھوڑی سی چیٹ کے بعد میں آپ جو بھی آئے ہوں گے بھائی، ان سے میں ان کو آئی ول ٹیک دی کویشچنز. If there will be any questions, I will welcome your questions, particularly pertaining to Pakistan and England series, اور یہ انڈیا نیوزی لینڈ کی سیریز ہو گئی، یا جو T20 ویمنز ورلڈ کپ ہوا ہے اس کے بارے میں. تو obviously ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے پاکستان کی کرکٹ پہ. پھر obviously آپ کا کراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں. I do try to cover other parts of cricket as well. جو بھی نیوز آ جائے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں. I have started doing these live sessions because میرے پاس کامنٹس آتے ہیں، میرے جو بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے اپنے چینل پہ بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے انٹریکٹ کروں. تو دا بیسٹ وے آف انٹریکٹنگ از کمنگ لائیو right in front of you guys. اور عاطف بھائی، I should thank you very much کہ آپ جب بھی میں نے لائیو اسٹارٹ کیا ہے تو آپ آئے ہیں اور آپ نے اپنا جو ہے نا ایک اپنا پیار اور محبت دکھائی ہے. If you have any other question تو مجھے پلیز let me know so that I can answer those questions. تھوڑا سا بات آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کرکٹ کے جو وائٹ بال کیپٹن کے بارے میں. یس، دا گریٹ پوائنٹ از کہ پاکستان شاید محمد رضوان کو جو ہے نا کیپٹن بنا دے وائٹ بال کرکٹ کا. حسیب اللہ کو ٹیم میں انڈکٹ کیا گیا تھا کسی اور پلان کے تحت، لیکن رضوان کی جو ہے نا شاید وہ جو کنڈلی ہے وہ صحیح رہی ہے اور وہ وائٹ بال کیپٹن بننے لگا ہے. T20 کے لیے محمد حارث کو ٹپ کیا جا رہا ہے ٹو بیکم دا کیپٹن، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از دا رائٹ گائے ٹو بی اے کیپٹن ایٹ دیٹ سلاٹ. ہمیں سلاگرز نہیں چاہیے، ہمیں ون میچ ونڈرز نہیں چاہیے. یہ نہیں چاہیے کہ ایک میچ میں فخر زمان کے ایک میچ چل گئے تو چل گئے، نہیں تو 10-11 میچ جو ہے نا بیٹھ کے دیکھتے رہو. پاکستان میں کافی سارے لوگ بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں فخر کو لانا چاہیے، ہمیں اور پلیئرس کو لانا چاہیے. دیکھیے، جو پلیئرز آپ کے پاس آل ٹائپس آف کرکٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہے نا، ان سے معافی مانگ لیں. اگر آپ ان سے معافی نہیں مانگیں گے تو پاکستان کی کرکٹ میں امپروومنٹ ویسی نہیں آ سکتی. ایک بندہ صرف صحیح ہے ابھی، عاقب جاوید. اس نے گراؤنڈ سٹاف کو ٹونی ہیمنگ کو فیل کیا، اس نے جیسن گیلسپی فارغ کیا، شان مسعود کو سائڈ پہ کیا، پوری سلیکشن کمیٹی کو سائڈ پہ کر دیا. اس نے کہا یار اس طریقے سے ٹیم کھیلنی ہے، اسی پچ پہ میچ ہونا ہے، اسپن ٹریک بنایا، اینڈ دیٹ از ہاؤ اباؤٹ اٹ. اچھا، عاطف بھائی کہہ رہے ہیں نیوزی لینڈ اس میچ میں انڈیا سے بہتر کرکٹ کھیلی ہے. یس سر انڈیڈ، بیکاز دیکھیے وہ انہوں نے یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے 46 پہ انڈیا کو آل آؤٹ کیا. آئی انڈرسٹینڈ کہ انڈیا جو ہے نا وہ کبھی کبھی بندہ پیک آف کارڈس کے ساتھ گر جاتا ہے، گر گئے کلیپس کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کا ہو سکتا ہے. سیکنڈ اننگس میں انڈیا وینٹ آن فار ویری گڈ رنس، لیکن ایونچولی ان کے سیمرز نہیں آگے 7 وکٹیں نہیں. سیکنڈ لیگ آف دا اننگ میں جو ہے لیٹر آف دا اننگ میں انہوں نے 5 ان کے بندے جو ہیں 4 بندے تو بڑے چھوٹے سے اسکور پہ آؤٹ ہو گئے. تو وہ جو منی کلیپس انڈیا کے اینڈ میں ہوا ہے نا، وہ نیوزی لینڈ کی ڈسپلن بالنگ ہی کی وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ انڈیا کی یہ بیٹنگ لینا ایسے ہی کہ اپنی ہوم کنڈیشن پہ 500-600 رنز یہ آرام سے مار سکتے ہیں اگر مارنے پہ ہیں تو. اپنی انٹینٹ تو ان کی پوری ہوتی ہے اس پہ کرنے میں. اور آئی تھنک پنٹ واز آلسو ٹرائنگ فار دیٹ. اس نے اپنی سینچری کی فکر نہیں کی. آئی تھنک ایسے بندے جو ہے نا یہ ایسٹ ہوتے ہیں ٹیمس کے لیے، بیکاز جو اپنے پرسنل مائل اسٹونس کے لیے نہیں کھیلتے، اپنی پرسنل مائلیج لینے کے لیے نہیں کھیلتے، وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. نیوزی لینڈ کی جو بات ہے، مجھے اعجاز لڑکا اچھا لگا. اعجاز پٹیل جو ہے، گلین فلپس از اے ڈیسنٹ اسپنر، روڑ کے بڑا مجھے اس نے امپریس کیا ہے. ہیمری تو ہیز آلویز بین آن دا ہارڈ لینتھ، لیکن انڈیا میں جا کے ہارڈ لینتھ سے بال کرنا اور وکٹیں نکالنا
از نو جوک, کیونکہ پہلی اننگز میں تو تھے ہی فاسٹ بالرز جنہوں نے وکٹیں سارے نکال دی تھی. سیکنڈ اننگز میں دے آل ہیڈ ٹو ٹوئل, لیکن ایک بال سے انہوں نے ٹوئل کیا, جب سیکنڈ نیو بال آیا تو انہوں نے ایسے کر کے کام کر دیا. بٹ میں مانتا ہوں کہ انڈیا نے جو رسپانس دیا اپنی سیکنڈ اننگز میں وہ ایک ٹیئر 1 کی ٹیم کا کریکٹرسٹک رسپانس تھا, جو میں آسٹریلیا سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں, وہی میں انگلینڈ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اف دا کنڈیشنز آر ناٹ آل دیٹ اگینسٹ, اور ان کا مومنٹم ایسا نہ ہو. نا آئی ایم اوپن فار کویشچنز ہی, آپ لوگ مجھ سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آصف بھائی آپ بھی پوچھ سکتے ہیں مزید کویشچنز, اور بھی ہوس ایور از ہیونگ اے ویونگ دس ویڈیو رائٹ ناؤ مجھے بتائیں. مجھے ایٹی سے اپنے نام پلیز لکھ کے ضرور بھیجیے کامنٹس میں, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کون کون بھائی جو ہے ہو از ایکچولی واچنگ می. گپتا جی ہیلو سر, گڈ ایوننگ سر, آئی ہوپ یو ڈوئنگ فائن سر. تو کیسے ہیں آپ, اینڈ ہاؤ از دا ویدر آؤٹ دیئر سر؟ اچھا آپ نے آج کا میچ تو فار شیور یو واچ دا میچ. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا میچ؟ آئی مین جو ہم سمجھ رہے تھے, ہم جو بات کر رہے تھے کہ 150 کی اگر انڈیا کھیلتا تو میچ ہوئے تھے. عاطف بھائی تھینک یو ویری مچ. انالیسز آر ایکچولی بیسڈ آن سر دا ٹرو میچ, اور اس کے پیچھے کا ایک ٹرینڈ دیکھ کے میں کامنٹ کرتا ہوں, اینڈ آئی ٹرائی ٹو مینٹین سر کہ آبجیکٹیوٹی رہے کامنٹری میں, اور آپ آپس میں نوٹس شیئر کریں, اور ڈفرینٹ جب آپ فورم سے بیٹھتے ہیں میں صرف کوشش کرتا ہوں ٹو ساؤنڈ میری جتنی بھی ہمبل کیپیسٹی ہے لاجیکل اور ان بائسڈ, اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنا پرسنل اینگل نہ لگاؤں. جو مجھے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا فرام دا پیپل فرام دا کراؤڈ, اور جب ہم ایکسپرٹس کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں. آپ کو آہستہ آہستہ اٹس بین اے لانگ ٹائم جس سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں, کھیلی بھی ہوئی ہے چھوٹے موٹے لیول پہ, لیکن کرکٹ کے واچر کے طور پہ, کین آبزرور کے طور پہ یہ جو ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو گپتا جی واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا میچ, آپ کا کیا خیال ہے, کیا بنا میچ میں؟ اور عاطف بھائی آپ بتائیں آپ کے بارے میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا کی طرف سے کس پلیئر کو اور یو ایکسپیکٹڈ ٹو پلے ویل؟ ہاں سر بالکل صحیح ہے گپتا جی. نائس فائٹ بیک, ریئل ٹائم سچویشن فار چیلنجنگ کنڈیشن فار اپ کمنگ بی جی ڈی. بالکل جی ایسا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں گپتا جی کہ جو بارڈر گواسکر سیریز ہے جو ایکچوئل میچ ہے, دیکھیں نا ہم آپ کے کراس بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں انڈیا نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا. گائز اٹس نو نیوز, انڈیا ڈیفیٹنگ بنگلہ دیش از ناٹ دا نیوز. انڈیا اگر بائیلیٹرل پاکستان ہم سے کھیل رہی ہے ڈیفیٹس اس ناٹ دا نیوز ریگولیشن, لیکن انڈیا بیٹنگ آسٹریلیا اینڈ آسٹریلیا از گونا بی اے گڈ آئی بال, اینڈ یو نو آئی مین وہ اٹریکٹ کرے گی اٹینشن. عاطف بھائی آپ کہیں ذہن بھائی آپ کے خیال میں کس کو وائٹ بال کیپٹن ہونا چاہیے, آغا سلمان اور احمد رضوان؟ سر میں آپ کو سچی سی بات بتاؤں, محمد رضوان کے سامنے جو بھی بندہ آپ پچ کریں گے نا میں اس کی ہی کے بارے میں بات کروں گا, بیکاز جو پاکستان میں جو پلیئر پاور اور پلیئرز نے اپنا ہیجمنی بنائی ہوئی تھی, رضوان واز اے ویری بگ سائلنٹ پارٹنر بٹوین. ان کی پارٹنرشپ کس کی تھی؟ بابر, رضوان, شاداب, شاہین, ان چاروں کا کوارٹر تھا. یہی اپنے سلیکٹرز بنے ہوئے تھے, یہی مینٹورز بنے ہوئے تھے, یہی سب کچھ بنے ہوئے تھے. ان کو پیچھے سے ایبل سپورٹ تھی ایک ہی مارکیٹنگ ایجنسی کی, میڈیا ایجنسی کی. تو یو آل نو واٹ آئی مین. سر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل جو ہے گپتا جی ڈیفینیٹلی وہ تو ایک اٹ از اے لینڈ مارک, تو وہ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے. بٹ میں نے دیکھا ہے فائٹ بیک جو ہے نا کارنر اسٹون بن چکا ہے انڈین ٹیم کا. اچھا آپ کہتے ہیں دے مینشن 5 آر پی او فار میجورٹی آف, یہ دے مینج دے ڈیڈ مینٹین 4-5 رنس کا رن ریٹ ہونا چاہیے. دس از اے فارورڈ لکنگ اپروچ. سر دیکھیں ناٹ اونلی 5 کا رن ریٹ بٹ آلسو گپتا جی آپ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ 5 رنس کے علاوہ دے ڈنٹ سلاگ دم آؤٹ. وہ اپنی گوہٹ اپروچ پہ تھے, اور بیس بال نہیں کھیل رہے تھے. انڈینس جو ہے دے ہیو کوائنڈ دیئر اون ٹرم, وہ روہت کے کو فالو کر رہے ہیں, بٹ وہ کوئی ریکلیسنیس سے شاٹس نہیں کھیل رہے. سب لڑکوں نے کنسسٹنٹلی کھیلا ہے. جو 460 کا جو انہوں نے اسکور کیا ہے, انفارچونیٹ ہے کہ رشب جو ہے وہ سینچری نہیں کر سکا. وہ لڑکا ڈیزرو کرتا تھا. سیلف لیس پیپل ڈو ڈیزرو یو نو ان کی سینچریز کی بنتی تھی اس بوائے کی, لیکن اٹس ریگارڈلیس. پیپل ول ناٹ ریمبر ہز سینچریز, پیپل ول آلریڈی ریمبر دا امپیکٹ. اور جو دو بھائی جو دیکھ رہے ہیں آئی ووڈ لائک دیم ٹو کامنٹ ایز ویل, بتائیے. اچھا میں صرف آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں جو ہے نا پاکستان کی جو ڈائنامکس ہے کرکٹ کے فاسٹ بولنگ کے حساب سے, پاکستان میں اب یہ تھنکنگ بہت تیز سے پروپیل کر رہی ہے کہ پاکستان کو اپنے فاسٹ بولنگ ریسورسز کو جو ہے نا پھر سے ری اسیس کرنا پڑے گا. پرابلی دا فرسٹ ٹائم ان آر ہسٹری وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پیس اینی مور. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا بالرز, دا ہارسز فار کورسز,
جس کنڈیشن میں آپ کھیلیں گے اس کنڈیشن کا بال ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب وہ بات ختم کر دی ہے پاکستان کے ڈسکس کرنی زیادہ لوگوں نے. ہی از اے 140 پلس بالر. وی ڈونٹ نیڈ 140 پلس. بالر اور کیپر نے آپس میں نہیں کھیلنا ہوتا. پیپل یو ہیو ٹو میک دا بیٹر پلے. آپ بال اچھی جگہ پہ پچ کریں گے, آپ وکٹ ٹیکر ہوں گے, آپ پہ ایبلٹی ہوگی, جس کے بعد یہ کو لایا جائے گا. 2-3 لوگوں کے نام بتا دوں. مہران ممتاز ہے آپ کے پاس, جو اسپنرز میں آپ کے پاس آتا ہے. آپ کے پاس ایک لڑکا محمد ذیشان, یہ فاسٹ بالر ہے. ان سب بالرز کو 2 سال کا ڈومیسٹک کھیلنا لازمی ہوگا. Otherwise, they can't just fall into the team. I hope the match proves to be a nail in the coffin for timid players like KL Rahul. Sir, Gupta ji, I don't know, لیکن کیل کے بارے میں کافی اپریہنشنز آ رہی ہیں. میں ابھی حافظ عمران کے ساتھ لائیو پہ بیٹھا تھا اینڈ آلموسٹ آل دا پیپل آسکڈ کوشچنز اباؤٹ کے ایل راہل. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہی از گوئنگ تھرو سم آف دا کرکٹ ایشو. وہ کرکٹنگ ایشو نہیں ہے, سم آف دا کرکٹ ایشو, یا پھر ہی ہیز ناٹ بین گیون the right chance by the Indian selection committee or the decision makers in India. مجھے ایسا لگتا ضرور ہے بیکاز پنٹ ایور سنس پنٹ نے اپنا کم بیک کیا نا, تو کے ایل جو ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے نا پرفارمنس اور وہ لائم لائٹ جو تھی وہ تھوڑی سی پیچھے آئی ہے. دیر از سم تھنگ دیٹ از ناٹ آل اباؤٹ ہیم. اور شاید گوتم گمبھیر جو ہے شاید ہی مائٹ ٹیک اے ڈیسیژن آن ہیم, کیونکہ دیکھیں گوتم از اے ہیڈ کوچ, تو اگر تو اس کی اسکیم میں اگر تو روہت سے اس کو فیڈ بیک اچھی نہیں آتی تو شاید کے ایل جو ہے مائٹ بی ڈراپ فرام ٹیم. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا از گوئنگ ٹو گیو دیم سم مور ٹائم. وہ انڈیا نیجک ریئیکشن پر نہیں جائے گا, وہ پورے طریقے سے اسیس کریں گے. اور انڈین جو کرکٹ کمیٹی ہے, سلیکشن جو ان کا بورڈ ہے, اجیت اگارکر بیٹھے گا روہت کے ساتھ, بیٹھے گا اس کے ساتھ اپنا گوتم کے ساتھ, اینڈ دین دے ڈیسائڈ. کے ایل راہل فارم از دا مرر امیج کیس آف اچھا. نہیں سر, کے ایل راہل کو کبھی نا میرا نہیں خیال کہ انڈیا نے کبھی کہا کہ کنگ بن گیا ہے. بابر تو ہمیں کنگ بنا ہوا تھا نا. کے ایل نے میرا نہیں خیال کو میڈیا کیمپین چلائی ہوں گی اپنی مشہوری کرانے کے لیے. بابر نے تو شارٹ چلائی تھیں. ہوتا یہ جب آپ نے خود سے سب سے زیادہ بلو اپ کر لیتے نا کہ آئی ایم گریٹ, کور ڈرائیو وہ ہے نا بنا ہوا نا یہاں پر آج کل ایک مہم بنی ہوئی ہے انڈیا کا, وراٹ کوہلی. وہ کہتے ہیں کہ جناب وراٹ کوہلی نے جو ہے اپنا ورلڈ کپ جیتا, بابر کور ڈرائیو. اس نے چیمپئنز ٹرافی جیتی, اس نے کور ڈرائیو. تو ہر چیز کا جواب کور ڈرائیو تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ کے ایل کا یہ والا مسئلہ ہے. کے ایل کا مسئلہ جو ہے نا اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کے ایل راہل از ڈزنٹ لک ہاف دا پلیئر دیٹ ہی یوزڈ ٹو بی, بٹ دیٹ یوزڈ ٹو بی از ناٹ ویری لانگ اگو. اٹ از ہارڈلی اے ایئر بیک. اینی ادر کوشچن گپتا جی آپ کو, عاطف بھائی آپ کو مجھے بتائیں. میرا خیال ہے کہ کل ود ان دا فرسٹ آور اینڈ ہاف انڈیا شوڈ تھنک دیٹ دے نیڈ 10 great balls which they have the capacity to bowl, and New Zealand should fancy the chances that they should finish the match before lunch or go one up against India. It's going to be a huge plus for them because yes, them being in tier 2 beating the team at tier 1 with such a great track record at home and away, being the Indian team that we all know جو last 4, 5, 6 years سے انڈیا کی ٹیم بن چکی ہے. اوے سیریز ہو ہوم سیریز ہو, آپ کو اتنا ڈیفرنس نظر نہیں آتا. وہ کھیلتے ہیں وہاں پر. مجھے لگتا ہے گپتا جی کے ایل اپنی ٹیم سے باہر جائے گا. آپ آگے آپ کی بیٹر ریڈنگ ہے بیکاز یو اسٹڈنگ ان انڈیا اینڈ نو مچ مور اباؤٹ دا انڈین اسکیم آف سائڈ دین مائی سیلف, بیکاز میں تو انڈین ٹیم کو تھرو میڈیا جج کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, لیڈ کرتا ہوں اور اسیس کرتا ہوں. بٹ یو آر دیئر اینڈ اف یو نو سم تھنگ دیٹ از کے ایل راہل کی بابر کسی کی بات ہو گئی تو پلیز مجھے اس سے ضرور مطلع کیجیے گا. سو آئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ مجھے بتائیے. ہم لوگ فار دا کوشچن. جی عاطف بھائی, اچھا شاداب کو T20 کے کیپٹن بنانا چاہیے یا ینگسٹرز کو بیک کرنا ہے 2026, یا یہی بیسٹ آپشن رہے گا؟ سر میں آپ کو بتاؤں عاطف بھائی, دیکھیے شاداب کو تو آپ بھول جائیں. شاداب خان کو ہمیں سوری میں اس کو نہ تو بندہ بولوں گا نہ عورت بولوں گا, سم تھنگ ان دا مڈل. وہ والا پلیئر بن چکا ہے. کسی کے میں بالر نہیں ہوں, کسی کے بیٹر نہیں ہوں. وہ بندہ ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے. ہی از اے ٹینٹ ان ہمسیلف بیکاز وہ اب جو ہے اب آیا اپنی ایبلٹی پہ تھا, اب کرکٹ اپنے سسر کی ایبلٹی پہ کھیلنا چاہ رہا ہے. ایسے بندوں کی پاکستان ٹیم کو ضرورت نہیں ہے. ہی از ناٹ اے گڈ بالر ایٹ آل. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لیگ اسپنرس کو ٹیم میں ڈلوا کے جو ہے ان سے اسکوریں کرواتا ہے اور خود اپنے کو سیو رکھتا ہے. بیٹنگ آرڈر میں اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے پروو کرنے کے لیے وہ بہت بڑا کوئی گلکرس پارٹ 2 ہے. ہی ہیز لاسٹ ہز بائٹ سنس 2021. ہی از اے لاس کیس. اور بالر کی طرف پہ وہ جب ٹیم میں نہیں آئے تو کپتانی کی کیا بات رہے گی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کپتان کس کو بنایا جائے. کسی کو بھی کپتان بنا دیں آپ, کسی کو بھی کپتان بنا دیں. پھر اب کہہ رہا ہوں صرف رضوان کو مت بنائیے گا. رضوان کو اگر ہم نے کپتان بنا دیا نا تو یہ پاکستان ٹیم میں
اتنی دھڑے بندی کروا لے گا کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا جی, کے راہل گپتا جی کہہ رہے ہیں کہ راہل prolonged his career by having دوستی یاری with کوہلی, روہت and doing wicket keeping roles with them when needed. Now, I mean, this is an interesting perspective because Gupta ji hota pata kya hai, I never noticed that he was this fast friend with Kohli and Rohit. Yes, they're all pretty much from the same batch. لیکن پھر بھی سر میں آپ کو بتاؤں, میرا خیال ہے کہ کے ایل راہل واز اے بیٹر بیٹر اور فار دا بگر اوکیزنس. تو میں اس کو بابر کے ساتھ پیرل پھر بھی ڈرا نہیں کروں گا. بابر نے اپنی چکروں میں آ کے لوگوں کو کھلایا, بٹ ان لائک بابر اپنی سلاٹ کی بجائے نا اپنے دوستوں کی سلاٹیں پکی کرائیں تھی. گپتا جی باسط بھائی نے کیا کہہ دیا تھا کہ رین کا یہ نا باسط علی صاحب کی نا باتوں کو آپ سیریس نہ لیا کریں, باسط بھائی کی باتوں کو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, باسط بھائی جو ہے کافی ایٹ ٹائم کافی ایریٹک اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ وہ بارش بچائے گی. یار آپ ایک ٹیسٹ پلیئر رہے ہیں, گڈ پلیئر رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ سوٹ یو کہ آپ کے یہاں بارش بچا سکتی ہے. سر دیکھیے بارش اور نو بارش, یہ میچ 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے. یا تو 1.5 گھنٹے میں 10 وکٹیں گر جائیں, یا 1.5 گھنٹے میں نیوزی لینڈ جو ہے نا رن ریٹ اوپر کر کے آرام سے میچ جیت کے اب جائے اور اپنے ہوٹل میں جا کے نا چل کرے. یہ دو میں سے کوئی تیسری بات ہے نہیں. بارش کب تک چلتی رہے گی؟ جتنا اچھا وہاں پر سسٹم ہے آپ نے وہاں بنگلورو میں کیا ہوا, پورا گراؤنڈ آپ نے ڈھکا ہوتا ہے, سپر شاپرز آپ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اکوپمنٹ سارا پورا ہے, ہر گراؤنڈ میں پورا ہوتا ہے, تو کیا ٹینشن رہ جائے گی؟ تو گراؤنڈ تو بن جائے گا آرام سے. اچھا جی, بمراہ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, کل ہی از میچ. سر دیکھیں بمراہ آج سے 8 مہینے پہلے نا پیٹ کمنس سے نیچے آتا تھا. میں اس کو پیٹ کمنس کو سپر بالر سمجھتا تھا ٹل دا ورلڈ کپ 2023. جسپریت بمراہ جو اپنی اس انجری کے بعد آیا, اس کے بعد جس افیکٹیوٹی سے 119 کا ٹائٹل نے کروایا, ڈیفینڈ کروایا انڈیا کے لیے اگینسٹ پاکستان, وہ کوئی عام بات نہیں تھی. پھر the way he has bowled in the entire world cup all together, اور وہ جیسی بالنگ کرتا ہے, وہ جو انجریز کو ہوئی تھی اس انجری کے بعد فاسٹ بولرز ڈونٹ اسٹے ایز اے سیم فاسٹ بولرز. دیکھو ملٹری میڈیم, وہ لڑکا یارکر اچھے مارتا ہے, باؤنسر اچھے مارتا ہے, کٹر سے اچھے کرتا ہے, سیمر سے اچھے کرتا ہے, سپننگ اچھی کرتا ہے. واٹ ایلس یو نیڈ؟ اس کا یارکر بھی اتنا تیز ہے, افیکٹو ہے, اس کا باؤنسر بھی اتنا افیکٹو ہے, ایکشن اس کا ایسا نا پکڑا نہیں جاتا. تو ویل ہی کین ڈو دس. لیکن دیکھیے نا, دے ہنٹ ان پیئرس, تو اف دے وڈ ہنٹ ان پیئرس تو سراج کو بھی اتنا ہی چارج اپ ہونا پڑے گا. وہ اچھی سیم گراتا ہے, اگر یہ کر لیں گے تو ہو جائے گا. ادروائز پہلا میچ تو مجھے لگتا ہے اگر 150 تک کی لیڈ ہوتی نا تو آپ وڈ ہیو سیٹ کہ میچ پھنسا ہوا ہے زیادہ, اینڈ اٹ از 50-50 یا 60-40 نیوزی لینڈ. لیکن اگر اسکور اس سے بھی اوپر کر لیتے تو آل دا وے انڈیا, کیونکہ اسپنر سے بھی ایسے ہی ہے. آئی تھنک آواز گیا ہو گئی تھی. تو یہی سارا سینیریو, یہ ساری سچویشن ہے. پلیز آپ مجھے بتائیے کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ عاقب جاوید. Those who do not know Aqib Javed, he was one of the members of this great triangle of bowlers between Wasim Akram, Waqar Yunus and Aqib Javed. Aqib was a part of World Cup 92 winning team. He is one of those people who expresses his will and feelings. نوکری کی پرواہ نہیں کرتا, کسی کے موڈ کی پرواہ نہیں کرتا, اس کا اپنا ایک رول, اس کی اپنی جگہ ہے, وہ اس کے مطابق چلتا ہے, اور پاکستان کو اس کی ضرورت بھی ہے. اچھا باسط علی, اچھا گپتا جی کہہ رہے ہیں باسط علی, رمیز راجہ, تنویر احمد, راشد لطیف, حسن علی کی اسٹیٹمنٹس کو بابر سیریس لیتا ہے, اس لیے آج ڈراپ ہوا ہے. سر دیکھیے, مجھے رمیز صاحب کی یہ سمجھ نہیں کہ رمیز بھائی نے اتنا اپنا جو ہے انفلوئنس, اتنا بینک اس کے اوپر یہ کیوں کر دی کہ بابر ہی پاکستان کرکٹ ہے اور پاکستان کرکٹ ہی بابر ہے. You are not indispensable. Ramiz Saab, you should never have said this, because this means you are actually demeaning the rest of the cricketers and the entire setup of cricket in Pakistan, as if God forbid something happens to Babar, the cricket in Pakistan is going to die. نہیں جی, ایسے نہیں ہو سکتا, کرکٹ نہیں رکتی. اور جب تک آپ بات کریں راشد لطیف کی, تو راشد لطیف سر میں آپ کو پہلے تنویر کیا کون بتا تنویر, جیسے آپ کو وہاں پر سہواگ بولتا ہے نا, یا وہ کیا نام ہے یہ ہربھجن سنگھ بولتا ہے, اس طرح ان لوگوں کو بھی اپنی جو ہے نا زبان پہ وہ قابو نہیں ہے اور بول پڑتے ہیں. اور میں نے 2-4 دفعہ اپنے ویلاگز میں ہربھجن کو ٹیگ بھی کیا, میں کہا یو آر فار گریٹر پلیئر دین ٹو گیٹ انٹو دس اسکوابل ود تنویر. تو وہ بھی نہیں رکتا. لیکن اس کا ایڈوائزر, بابر کا جو ایڈوائزر اس کا والد صاحب تھا, اس کے والد صاحب نے اس کو لپیٹا, اس کو گروایا صحیح طریقے سے, سمجھ ان کو نہیں آ رہی. اچھا شان بھائی, اگر چیمپئنز ٹرافی میں لاہور آنا ہوا تو آپ سے مل کے جائیں گے اگر آپ کے پاس. سر آصف بھائی, وائی ناٹ, آئی ووڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو ہوسٹ یو. آپ لوگوں کو جمخانہ میں کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ, لاہور جمخانہ میں. آپ خیر سے آئیں,
if you need my contact, I'll drop my contact number to you. You have my email in the profile जो मेरी YouTube पे है, मैं drop करें मेरा number so that you know we can be in touch. I would love to host you sir. मैं भाई के हाफिज़ को बुला लूँगा, आमिर भाई को बुला लूँगा, अता भाई को बुला लूँगा, सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे. We'll have good time. इनफैक्ट ये जो हिमराज दास गुप्ता साहब है, गुप्ता जी आपका कोई पाकिस्तान आने का प्लान होगा इफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आर गोइंग टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान? आप बताइए. Atif bhai, are you right now are you currently residing in India or you're somewhere in Pakistan or abroad? I think a new member has joined us. Hanji, any other questions that you have regarding India and New Zealand Test match और पाकिस्तान के white ball captain के बारे में और पाकिस्तान की selection committee के बारे में? तो I am open to the questions. So you are more than welcome. जी गुप्ता जी. Right now the pressing issue is Pakistan cricket circle should be the status of हाँ जी नहीं सर, वो प्रेसिंग इश्यूज मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर बात आज सुबह भी हो रही थी. एक्चुअली वहाँ पर इट डज रिवर्स, रावलपिंडी में रिवर्स होता है. तो वहाँ पर द थॉट प्रोसेस कि जहांदाद खान को जो है ना खिलाया जाए और जहांदाद जो है ना उसको टीम में इंडक्ट किया जाए एंड फॉर श्योर डेफिनेटली जो है ना उसको जो है अपना टीम में डाला जाएगा. जहाँ तक बात रहेगी वहाँ के टेम्परेचर की और कोल्ड की, येस इट्स प्रीटी कोल्ड, इट्स मच कोल्डर देन लाहौर एंड अ लॉट कोल्डर देन मुल्तान. तो वहाँ पर ड्यू फैक्टर भी होता है, बट सिंस इट्स अ टेस्ट मैच तो वहाँ पर ड्यू इतना तो पार्ट ऑब्वियसली नहीं प्ले करेगी, बट कंडीशन वुड. पाकिस्तान इज लाइकली टू गो विद द सेम कॉम्बिनेशन माइनस जाहिद महमूद, उसकी जगह फास्ट बॉलर रहेगा. द बैटर्स विल रिमेन द सेम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक विल रिमेन द सेम. इंग्लैंड इज गोइंग टू कम आउट वेरी हार्ड इन पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान टीम. लेकिन जब एक आपको फेथ आया था ना कि आप यू हैव डन दिस, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंट थिंग. एंड ऑब्वियसली आकिब हैज ट्रेवल्ड डाउन टू रावलपिंडी. आकिब जावेद इज देयर एंड ही हैज आल्सो इंस्ट्रक्टेड द ग्राउंड स्टाफ यू नो टू इंश्योर कि पिच जो है जिस तरह बताएगी वैसे प्रिपेयर की जाए. आतिफ भाई वेरी नाइस. वेयर इन सिंध आर यू फ्रॉम? पीर पट्टो से, ठठा से, कहाँ से हैं? हैदराबाद से. सखर, प्लीज़ मेंशन द प्लेस. हाफिज़ भाई का नंबर मेरे पास है, आपसे कांटेक्ट करेगा इंशाल्लाह. हाँ श्योर, क्यों नहीं. हाफिज़ भाई का नंबर आपके पास है तो फिर आपके पास आप समझे मेरा नंबर भी है. नॉट अ प्रॉब्लम, आई लुक फॉरवर्ड टू इट. मैं रहा हूँ जी, व्हेन आई वाज अ किड आई हैव स्टेड इन पीर पट्टो, ठठा में रहा हूँ. माय फादर वाज पोस्टेड देयर एट द टाइम. सर अच्छा, क्रिकेट के जहाँ तक बात है रावलपिंडी के बारे में, गुप्ता जी व्हाट डू यू थिंक, क्या ऑड्स क्या है पाकिस्तान के लिए? मेरे नज़दीक जो है पाकिस्तान इंग्लैंड ने जो है ना अच्छा फड़कस निकालना है, लेकिन लग ये रहा है मुझे कि इफ़ वी हैव अ गुड सीमर इन द फॉर्म ऑफ जहादाद खान, जिसकी उसको भेजा बनी वहाँ पर, तो थिंग्स विल बी लिटिल बेटर. आमिर जमाल की भी मैं हक में नहीं हूँ. आमिर जमाल ने मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया. उसने बैटिंग तो अच्छी की थी पहले इनिंग्स में, बट ही इज़ एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर दैट इज़ नॉट द केस. रमीज़ जूनियर आते भाई, एक्चुअली रमीज़ जूनियर को जो है ना कम अज़ कम अभी 2 सीजन और खेलने हैं. रमीज़ जूनियर को, महरान मुमताज़ को, हुरैरा को, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं ना जो कि पाकिस्तान के उसमें आए हुए हैं शाहीन्स में, इनको 1-2 सीजन और खेलने हैं टू हैव द टेस्ट लेंथ. अच्छा, बट रिवर्स कम आफ्टर 40 ओवर्स. बाय दैट टाइम डकेट झड्डू लगा चुका. नहीं सर, डकेट जो है ना, आपने नोटिस किया कि बेन डकेट जो है द वे दे वर ट्राइंग टू यू नो रोटेट द स्ट्राइक, वो उस टाइम पे हाथ से स्पिन रीड नहीं कर पा रहे थे. नॉट ओनली के स्पिन, आप साजिद खान की विकेट्स देखें, अक्सर ड्रैग डाउन टू द विकेट हुए, विकटें गई हैं और स्टंप भी गए हैं. तो दिस इज हाउ इट इज़. 40th ओवर में तो आप समझ रहे हैं, इफ़ यू हैव सीन द स्क्वायर ऑफ रावलपिंडी ना, स्क्वायर इज़ क्वाइट ड्राई. वो काफ़ी हार्ड स्क्वायर है उसका, पिंडी का. एंड हार्ड स्क्वायर में इट इज़ ऑलवेज यू नो सीन के वहाँ पर जो है वहाँ पर रिवर्स होती है. इस पार्ट ऑफ द ईयर में ज़रूर होती है बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा सा विंडी होता है. वो जो एरिया है ना रावलपिंडी से पीछे वाला, इट्स ए हिली एरिया, वहाँ पे जो है ना इट्स लिटिल विंडी, और विंडी कंडीशन जब हों एंड दैट टू ड्राई विंडी कंडीशन हो, तो उस पर रिवर्स का जो है ना इफेक्ट बड़ा अच्छा आया था. अब रिवर्स 130-135 पे रिवर्स हो या फिर 145 पे हो,
میرا خیال ہے کہ فوکس ول بی ٹورڈز کہ اسپنرس کے لیے وہ زیادہ ہو کنڈیشن ہو. آتے بدین میں رہے ہوئے ہیں. یس, بدین تو ہیز بین ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف مائی فادر. اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دا سچویشنل انالیسس آن 2 پیرامیٹرز, پچ اینڈ ٹاس. پچ اینڈ ٹاس, گپتا جی یس ڈیفینیٹلی پچ تو ہم نے ڈسکس کی ہے, آبویسلی مسلیڈ ہو سکتی ہے. ٹاس پہ کیا ہوتا ہے؟ اف وی ون دا ٹاس مین پاکستان ونس دا ٹاس, پاکستان مسٹ بیٹ فرسٹ. پاکستان کو بیٹ پہلے کرنا چاہیے, اور پھر جو ہے نا, کیونکہ اگر آپ نے بیٹ پہلے کیا ہوگا تو آپ کچھ رنس ڈالیں گے بورڈ پہ, آپ کے پاس فیکٹر ہوگا, ٹرسٹ کا فیکٹر ہوگا اپنے بولرز پہ. بولرز آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو کیپٹلائز آن ٹو دا پروسیڈنگس. پچ پہ کوئی ڈیمنس نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. پنڈی کی پچ ٹریڈیشنلی بیٹرز کو بہت سپورٹ کرتی ہے, whenever we've seen a T20 match or a test match. لیکن ٹیسٹ میچ yes it does support the spinners always. لیکن پاکستان جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہا تھا میچز پہ, وہ کوئی سمجھدار اپروچ نہیں تھی کہ 4 فاسٹ بولرز کھلا رہے ہیں, سب کالن کرافٹ, اینڈی رابرٹ, جوئل گارنر, مائیکل ہوڈن کو کھلا رہے ہیں. اب بس سے کرم شہزاد, میر حمزہ, اس کے اوپر سے سپر فاسٹ نسیم شاہ, اس سے فاسٹ شاہین شاہ, تو کیا ملنا تھا. اچھا, عاطف بھائی کہہ رہے ہیں پنڈی بھی ٹریک بھی ٹرنر بنانا چاہیے, یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے. اور انگلینڈ, ہاں جی, میں ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا عاطف بھائی اور گپتا جی. دیکھیے سر, انگلینڈ میں جاتے ہیں تو سیمنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں, آسٹریلیا میں جاتے ہیں تو باؤنسی وکٹس ہوتی ہیں, گراؤنڈ سافٹ ہوتی ہیں, باؤنسی وکٹس ہوتی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں, باؤنسی وکٹس ہوتی ہیں. نیوزی لینڈ میں سیم کرتی ہے بہت زیادہ, جیسے کہ انگلینڈ, اور باؤنس بھی اچھا ہوتا ہے. ان کی اپنی کنڈیشنز ہیں. ڈو دے ایور چینج دیئر کنڈیشنز فار اس؟ So if Pakistan manages to make spin-friendly wickets, جو ہم traditionally, even from the times of the great Imran Khan, the great Wasim and Waqar Younis, وہ پچ پہ تو رلائی کرتے نہیں تھے, ریورس سوئنگر پیس پہ رلائی کرتے تھے اور آؤٹ کر دیا کرتے تھے. تو اگر یہاں پر آ کے اسپن وکٹس بن رہی ہے تو ڈیفینیٹلی کیوں نہیں بننی چاہیے, یہ وکٹس بننی چاہیے. پیس بالرز وڈ بی کیٹ واک فار انگلش بیٹسمین. دیکھیے سر, یس پیس بالرز جو ہیں ڈیفینیٹلی کیٹ واک ضرور ہوگا, دے کین ہیو اے واک ان دا پارک گپتا جی. لیکن اگر آپ اف یو آر پوٹنگ دا بال ان دا رائٹ ایریا میں, جہانداد خان کی میں آپ کو بات بتا دوں, اور سیکنڈ بالر از عاقب جاوید, دونوں لیفٹ آرم بالرز ہیں, اس لیے دونوں اکٹھے نہیں کھیل سکیں گے. اگر دونوں کھیل پائیں تو سرپرائز پیکیج ہوگا. جہانداد کی فوٹیج گوروں کے پاس اتنی نہیں پڑی ہوئی, اور اس کی بھی نہیں پڑی, عاقب کی بھی نہیں پڑی ہوئی. لیکن بھی سرپرائز ایلیمنٹس, بیکاز دونوں کا عاقب از لٹل کوئکر, کافی کوئک ہے عاقب, اور اف دے کین پٹ دا بال ان دا رائٹ ایریا, ڈرائیونگ لینتھ پہ لے کے جائیں, نہ ان کو باؤنس آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. باؤنسر مارنے کی کوشش کریں تو چپیڑے ماریں گے واقعی سے, بہت زیادہ, بہت ٹھڈے ماریں گے ہم بالرز کو اف یو ٹرائی ٹو باؤنس دیم آف. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اینی آف یور کوشچنس. سر تھینک یو سو مچ. انگیجمنٹ آپ کی بڑی فٹ جا رہی ہے گپتا جی, آپ کی بھی اور عاطف بھائی آپ کی بھی, دونوں کی. گڈ انف, گڈ انف. تو عاطف بھائی بتائیں, ہاؤ از دا ویدر ان بدین؟ بہتر ہے؟ گپتا جی آپ مجھے بتائیں وچ پلیئر آر ٹو واچ فار, کن کو واچ کرنے کی ضرورت ہے جن پلیئرس کو, یہ بتائیں مجھے فرام دا انگلش سائڈ. چلیں, آپ لوگوں کے ساتھ چٹ چاٹ کر کے بڑا اچھا لگا, اینڈ اٹ واز ریئلی گڈ ٹو ہیو یو پیپل along here, asking questions and also about your feedback. It means a lot to me. میں جی ہفتے میں 2 دن جو ہے ٹرائی کروں گا کہ آپ سے لائیو آیا کروں, اینڈ آئی ول بی ٹیکنگ یور کویشچنز ایٹ دا اینڈ آف ایوری لائیو سیشن. آپ لوگوں کے کویشچنز, آپ کے فیڈ بیکس, آپ کے سجیشنز ول بی مور دین ویلکم. پلیز اپنے do comment as you have already done. Those who haven't commented or who haven't subscribed to the channel, whenever you guys see this video, it's a request, do subscribe, because I am trying to represent that part of the media in Pakistan, sports journalism میں, جو کہ it tries to stay a little objective. Yes, patriotism آئی تھی, آپ کا اپنا سپورٹ فور ٹیم آنی چاہیے. I consider کہ ہم یوٹیوب پہ جو کام کر رہے ہیں, ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کرکٹ کے, اینڈ وی شوڈ آلسو بی ویری آف دا فیکٹ کہ ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ بھی کریں. جی گپتا جی, آر دا سلیکٹرز بریو انف ٹو ڈیبیو 2 paces against baseball? As he said, not 2 paces but one can be used. آپ میر حمزہ کو لے کے آ جائیں, یا آپ ایک خرم شہزاد کو لے کے آئیں اور ایک اس کو لے آئیں. اور ود عاقب جاوید نا سر, یو نیور نو, ود عاقب یو نیور نو. اگر اس کو سیٹسفائڈ ہوگا نا, عاقب جاوید جو لڑکا ہے نا, عاقب کے 47 لسٹ میچز ہیں, 5 سال پہلے سے وہ ڈومیسٹک سرکٹ میں کرکٹ کھیل رہا ہے. بٹ 47 میچ 5 سال میں بہت زیادہ نہیں ہے. عاقب لکس ٹو بی ان دا ریدم, مجھے لگتا ہے عاقب کو بلا سکتے ہیں ہم لوگ.
جی آصف بھائی آپ کہہ رہے ہیں آج پاکستان اور انڈیا کا میچ سر 6:30 اسٹارٹ ہونے لگا. I'm just going to go and watch the match. دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میچ میں. It's going to be interesting match. سر بدین ہو گیا, ماکلی ہو گیا, سکر والا ہو گیا, وہاں پر ٹھنڈ کہاں ابھی آنی ہے اکتوبر میں, نومبر میں. اکتوبر تو ٹف منتھ ہوتا ہے کراچی اور اس کے گرد نواح کے علاقے کے لیے. اتنا اٹس ناٹ آل دیٹ پلیزنٹ, بٹ اٹ از پلیزنٹ آؤٹ ہیئر ان لاہور. لاہور میں بہتر ہے جی موسم, لاہور میں موسم بہتر ہے. اچھا بہرحال بڑا رسپانس بائی سرفراز خان نے آج 150 مارا اسکور, اور بڑا اچھا اسکور مارا, اور میرا خیال اس لڑکے نے اپنا اچھا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. پاکستان سے ہوتا نا تو انہوں کہتے ہیں آج انہوں جو لگے کپتان بنا دو, ٹھیک ہے T20 کے کپتان بنا دو, ون ڈے کے بنا دو, کیوں ٹیسٹ میں سینچری کر لی اس نے. سچن گریٹ سچن نے کہا کہ بہت بڑی سینچری کی جب انڈیا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی, اس سے بڑا میڈل اس لڑکے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. تو دس از ہاؤ اٹ از. گپتا جی کوئی کوشچن سر, اینی کوشچن مور دین ویلکم سر. It's always a learning experience to communicate with you. Himanesh Das Gupta صاحب. How is the weather brother? کیسا weather ہے وہاں پر؟ اچھا, if the mantra of success is pace with reverse swing, you need to have proven reverse swing bowlers who reverse in domestic match. ہاں جی دیکھیے, the name that I have taken Aqib Javed. Aqib is no novice. پاکستان کا ہر پیس بالر جو ہے نا وہ آپریٹس ایٹ ڈیسنٹلی ہائی پیس. دیکھیے ہوتا کیا ہے ایز اے بالر, آپ کرتے کہ آپ باؤنسر اور یارکر سے تو اگلے کو بیٹ کرتے ہیں یا اس کو تھریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے ٹریڈیشن میں بھی یارکر مارنے والے بالرس ہیں نا, وہ اب وہ لڑکے تو یارکرز مارتے نہیں ہیں. اگر یارکر مارنے والا بالر ہوگا نا اچھا, تو وہ خود بخود ہی نکل آئے گا سرکٹ میں, سامنے آ جائے گا. جن میں سے ایک نام عاقف کا ہے. عاقف ہیز اے پیس, اس کا ایکشن میں مچل جانسن جیسا ہے. بس انفارچونیٹلی پاکستان میں پیدا ہو گیا, باہر پیدا ہوا تو دوسرا مچل جانسن آسٹریلیا کو ہوتا. اچھا سردیوں میں ابھی پتہ نہیں ہے, لیکن ابھی بھی کچھ نہیں سر, ابھی وہاں تو گرمی رہے گی, ادھر تو گرمی رہے گی. وہ کوئی جنوری میں جا کے نا کوئٹہ کی ہوا آ گئی آپ کے پاس تو کچھ کام بن جائے گا, ادروائز کام نہیں بننا اس سے. گپتا جی پیس جو ہے, پیس کی ضرورت ہے اب ڈیفینیٹلی, بٹ دیٹ پیس ہیز ٹو بی ایکسپریس پیس. بلے کے نیچے سے بال نکالنے کے لیے ایکسپریس پیس ہوگی تو کام بنے گا. سر عاقف نے تو واحد بالر جس نے بال پوری کیری کرائی ہے فیصلہ آباد کی ڈیڈ وکٹ پہ. میں وہاں پر 8 سے 24 سال پہلے ایک چانس ہوتا ہے ایک میچ کھیلنے کا. اٹس اے ڈیڈ وکٹ, اٹس اے بالرز گریو یارڈ. وہاں پر گیندیں چک رہا تھا لڑکا, پہنچا رہا تھا. 23 سال کا لڑکا ہے, آئی مین ابھی اس سال کے اینڈ میں 24 کا ہوگا, جینوئن 24 سال کا ہے. پٹھان بوائے از کوئک, اس کو یوز کرنا چاہیے, پتہ نہیں کیوں نہیں یوز کرتے اس کو. بابسی کنگ نے جو ہے نا اس کے بھی پٹھا گول کرایا تھا. دیکھ لیں بابسی کنگ, نسیم شاہ, شاہین ایگل, کوئی ایگل انسان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. کیسے ٹیم سے باہر ہے سارے کے سارے, اللہ نہ کرے کسی کو برا وقت آئے, بٹ ان کی حرکتیں ایسی تھیں. نہ شاہین کی بالنگ ہو رہی, نہ بابر کی بلے بازی ہو رہی, اور نسیم شاہ تو آنے سے پہلے ختم ہو گیا. I think this is pretty much it. I thank all of you for your time and your questions. اچھا گپتا جی کا کوشچن ہے, Pakistan management has recently found the success mantra in spin bowling. Would they be courageous enough to drop a spinner and duck? Definitely sir, debutant or a no debutant, میں کہتا ہوں ڈیبیوٹنٹ کو عاقب جاوید جو ہے نا عاقب کو کھلوا لے گا. ایک اسپنر آپ کو ڈراپ کرنا پڑے گا, زاہد محمود. زاہد محمود کا وہ امپیکٹ نہیں رہا, اور دیکھ لیا کہ اس میں ساجد اور نعمان کو سپورٹ ملے گی سائم کی اور سلمان آغا کی. تو آپ کو یو کانٹ جسٹ گو ود ون پیسر, دیٹ از آلسو فیکٹر. تو اگر آپ نے ایک پیسر کے ساتھ جانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو عامر جمال ہے نا, ہی از اے لوز اینڈ. وہ اتنا کوئی اسٹرانگ اینڈ نہیں لگا, اس کی لینتھ پاکستانی وکٹس والی نہیں ہے. وہ آگے ڈرائیو کراتا ہے نہیں, ڈرائیو کروائے گا تو سلپ میں کیچ نکالے گا. شارٹ پہ اس کا بالکل مرا ہوا ہے, 125-26 پہ گیند کر رہا میرے وہ. سر مجھے گلریز صدف یاد ہے سر, صدف حسین کا مجھے نہیں یاد آ رہا, لیکن مجھے گلریز صدف یاد ہے. اور مجھے ایک لڑکا ہے ہمارا ہوتا تھا, یہ بہاڑی سے کھیلتا تھا, وکاس لدھا. سر یہ بہت بڑے بڑے پلیئرس تھے, بڑے بڑے پلیئرس ہم نے ضائع کیے ہیں ڈومیسٹک میں, کافی سارے لوگ ضائع کیے ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو گریجویٹ کیوں نہیں کرایا, ایک بات ہوتی ہے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں فرق جو ہوتا ہے نا, ٹیمپرامنٹ کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اس بٹوین دا ہیونس اینڈ دا ارتھ کا ڈسٹینس جو ہے نا ڈفرینس ہوتا ہے. جن میں ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا اچھا کھیلنے کا, وہ انٹرنیشنل میں سکسیس لیتے ہیں. بٹ دیر آر ویری مینی پلیئرز ہو آر گریٹ ڈومیسٹک پلیئرس, بٹ ونس دا لائٹس سوئچڈ آن they just can't perform.
اور گپتا جی کریجیس کا تو سوچے نا, یہ ایٹ ٹائمز مائنڈ لیس بھی ہوتا ہے ہمارا پی سی بی جو ہے نا, مائنڈ لیس اس لیے ہوتا ہے بیکاز عاقب جاوید مائنڈ لیس نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کی پوری 32 سالہ ایکسپیرینس ہے کرکٹ کا, 34 سال کا ایکسپیرینس. عاقب جاوید از مجھے اس کی کافی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے. جب میں نے کرکٹ ہی یوز ٹو بی مائی فیوریٹ بالر, لیکن وسیم اکرم تو تگڑے تھے ہی تھے, ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے, کلاسک آؤٹسوئنگ بالر ہوتا تھا, ایٹیٹیوڈ بڑا فٹ تھا, اور وہی ایٹیٹیوڈ آج کیری کیا, نہ وسیم کے نیچے لگا نہ کسی کپتان کے نیچے لگا, اپنے موڈ میں اپنے موڈ میں چلا گیا. اور فرانسس کرکٹ بھی ایسی کھیلی, جیت کے ہار گئے ہنستا رہتا. ایسے بندے جو ہے نا, ایسے میورک صحیح ہوتے ہیں آپ کو, جو اپنی بات منوانے کے لیے اپنا استعفیٰ جیب میں لے کے پھرتے ہیں, منہ میں مارتے ہیں زور سے. چلیں, I believe it's about the time for me to beg leave from you guys. Thank you so much for sticking on for around 40-41 minutes. It has made my day. Thank you very much, and have a blessed evening, all of you. Bye bye.